अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। किसी गांव में शीदो नामी एक अफीमी मछेरा रहता था। अफीमी का ये मतलब नहीं कि वो अफीम खाता था। उसकी सुस्ती, काहली और हर वक्त सोचते रहने की वजह से लोग उसे अफीमी कहा करते थे। 18-19 बरस के लगभग उम्र होगी। सूरत से काफ़ी ज़हीन मालूम होता था। लोग कहते थे अगर वो कोई कारोबार शुरू कर दे तो काफ़ी तरक्की कर जाए, मगर उसे दुनिया की हर चीज़ से नफ़रत थी। जब से उसके माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से सिधारे थे, वो हर वक्त चुपचाप और खोया खोया से रहता था। शीदो सुबह सवेरे ही बंसियां कांधे पर रखकर दरिया किनारे जा बैठता और शाम को जो कुछ शिकार हाथ आता उसे लाकर बाजार में बेच देता। यही उसका रोज़मर्रा का मामूल था। वो गांव में बहुत कम लोगों को जानता था और जिनसे उनकी जान पहचान भी थी वो भी बहुत मामूली। लोग उसे खपती समझा करते और वो लोगों को दीवाना और बेवकूफ़ ख्याल करता। एक दिन सुबह के वक्त वो नदी किनारे किसी सोच में बैठा हुआ था। कितनी खूबसूरत सुबह, बाहर का मौसम भी कितना सुहाना और मनमोहना होता है। लहलहाते हुए पौधे, झूमते हुए सरसब्ज़ दरख्त, चहचहाती हुई चिड़ियाँ, हर तरफ बहार, हर सू बहार। मगर मुझे क्या, मेरी किस्मत में तो तन्हाई लिखी है, कभी न ख़त्म होने वाली तन्हाई। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे बातें करूं, कोई गमख्वार नहीं है जिससे अपने दिल का हाल कहूं, कोई बीवी नहीं। मैंने कहा बीवी? सच कहा है। बुजुर्गों ने कि बगैर बीवी के मर्द की मिसाल उस गाड़ी की सी है जिसका सिर्फ एक ही पहिया हो। उसने एक ठंडी सांस भरी। उसे ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि वो 18 साल से कुंवारा है। उसने अंदर सुबह की कहानी भी सुना हुई थी कि परिस्तान की सब्ज परी एक शहजादे को उठाकर परिस्तान ले गई और उससे शादी कर ली थी। काश उसे भी कोई उठाकर ले जाता, परी न सही, कोई देवी ही सही। अब वो इस तन्हाई से उकता गया था। मगर मछेरे की तकदीर में तो सिर्फ मछलियां ही लिखी होती हैं। उसने फिर एक गहरी सांस ली और पानी में पड़ी बंसी को देखने लगा। बंसी हिचकोले लेने लगी। ये इस बात की निशानदही थी कि कांटे में मछली फंसने वाली है, मगर वो वैसे ही दाहिने हाथ पर ठोड़ी रखे गहरी सोच में डूबा रहा। रोज़ाना ही ऐसा होता था। रोज़ ही भोली भाली मछलियाँ उसके कांटे में फंसती थी, इसीलिए ये कोई नई बात ना थी। उसने उकताकर बंसी पर से निगाहें हटा ली और अपनी दाहिनी जानिब टीले के उस पार नशेब में नजर डाली तो आंखें वहीं जमी की जमी रह गईं। उसने घबराकर आंखों को जोर से मला, फिर मला और नज़र वहीं गाड़ दी। उठती हुई वहां से एक धूल महसूस हुई। एक नहायत खूबसूरत लड़की जिसका ऊपर का धड़ औरत जैसा था और निचला मछलियों जैसा, एक पत्थर पर बैठी अपने सुनहरे बालों में कंघी कर रही थी। ये जलपरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और भोलापन बरस रहा था। वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर किसी ख्याल में गर्क कंघी करती हुई कोई गीत गुनगुना रही थी। शीदो मछेरे ने ऐसा दिल फरेब नज़ारा कभी ख्वाब में भी ना देखा था। वो बचपन से ही कहानियाँ सुनता आया था कि अगर कोई शख्स जलपरियों की जादू की टोपी हासिल कर ले तो फिर वो उम्र भर उसी के साथ रहती है, कभी उसे छोड़कर नहीं जाती। वो दबे पांव जलपरी के पास पहुंचा। जादू की टोपी उसके पास एक पत्थर पर पड़ी थी। उसने चुपके से उठाकर जेब में रख ली। टोपी का लेना था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने जलपरी के जान निकाल ली। वो बड़ी बेकरारी से उठी, कंघी फेंक दी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे रोता देखकर शीदो घबरा कर बोला, अरे आप रो क्यों रही हैं? खुदा के लिए रोइए मत। मगर लड़की बराबर सिसक कर रोती रही। शीदो ने बड़ी नरमी और मुलायमियत से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? जलपरी खामोश हो गई और एक अजीब सी नजरे से शीदो को देखकर बोली, आदमी, क्या तुम मुझे खा जाओगे? शीदो मछेरा उछल पड़ा और ताज्जुब से आंखें फाड़कर बोला, ये तुमने किससे कहा? मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैं कोई दरिंदा हूं क्या? जलपरी के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वो आंखें झपक कर बोली, मेरी नानी अम्मा कहती हैं कि आदमी की कौम हमारी दुश्मन है। वो हमें पकड़ लेता है तो भून कर खा जाता है, मगर तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो।
تم مجھے نہیں کھاؤ گے؟ کیوں؟ بالکل نہیں، شیدو سر ہلا کر بولا۔ بھلا سوچو تو، میں تمہیں کیوں کھاؤں گا؟ اچھا تو پھر تم میرا کیا کرو گے؟ جل پری نے بھولے پن سے پوچھا۔ آہ، میں کس طرح بتاؤں کہ میں تمہارا کیا کروں گا؟ شیدو خوشی سے ناچ کر بولا۔ میں 18 سال سے اکیلا ہوں، بالکل اکیلا۔ میری زندگی بالکل سنسان اور اجاڑ ہے۔ اس لمبی چوڑی دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست، کوئی بیوی نہیں۔ بیوی؟ آہ، میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ ہاں، جل پری مسکرا کر بولی، مگر ذرا رک جاؤ، میں بال ٹھیک کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے چوٹی باندھی، بال ٹھیک کیا اور کنگھی جیب میں رکھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ تمہیں خشکی پر چلنے میں تکلیف تو ہوگی؟ شیدو نے پوچھا۔ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، اور پھر عادت پڑتے پڑتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا گھر کتنی دور ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شیدا ہے، شیدو نے جواب دیا، مگر کمبخت گاؤں والے شیدو شیدو کہتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہارا ہے، لڑکی بولی۔ سمندر کے باسی مجھے شہزادی کہتے ہیں، موجوں کی شہزادی۔ شیدو حیرانی سے بولا، تو کیا تم شہزادی ہو؟ ہاں، وہ فخر سے گردن اونچی کر کے بولی، میرا باپ سمندر کا بادشاہ ہے۔ میرے اللہ، سچ مچ شیدو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں ایک بادشاہ کی لڑکی سے شادی کروں گا؟ پھر وہ پٹر پٹر آنکھیں مار کر بولا، پھر تو تمہارا باپ سمندر کی تمام دولت کا مالک ہوگا، ہیرے جواہرات موتی اور بہت سی دولت۔ دولت؟ وہ تعجب سے بولی، دولت کیا ہوتی ہے؟ ارے تم دولت نہیں جانتی؟ شیدو نے تعجب سے کہا، دولت یعنی روپیہ پیسہ، اور کیا؟ دولت سے تم دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہو۔ مثلاً تمہارے پاس اگر 10 روپے ہوں تو تم پاؤ بھر گلاب گنڈیریاں خرید سکتی ہو، 4 آنے ہوں تو ایک وقت پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتی ہو۔ خیر، اسے چھوڑو، تم نے کہا کہ تمہارا باپ بادشاہ ہے اور تم اس کی بیٹی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر تم مچھلیوں کو حکم دو کہ سمندر کی تہہ سے میرے لیے ہیرے جواہرات اور موتی نکالنا ہے، تو کیا وہ تمہارا حکم مانیں گی؟ کیوں نہیں؟ وہ بولی، میں ان کی شہزادی ہوں۔ شیدو خوش ہو کر بولا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہم بڑے آرام سے زندگی بسر کریں گے، کیونکہ میں ایک غریب مچھیرا ہوں، ٹوٹے پھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا ہوں، مجھے پلنگ اور بستر پر بھی میسر نہیں۔ تمہارے لیے مسحری کہاں سے لاؤں گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، شہزادی ہنس کر بولی، تمہارے پاس سمندر میں ہزاروں مسحریاں اور بستر ہیں، آج ہی مچھلیوں سے منگوا لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور ہیرے جواہرات بھی، شیدو خوشی سے اچھل کر بولا، پھر ہم اسی ندی کے کنارے ایک شاندار کوٹھی بنائیں گے۔ وہ خوش خوش اس کا ہاتھ پکڑے گھر لے آیا۔ سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی کہ شیدو افیمی ایک جل پری اپنے ساتھ گھر لایا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر میلہ سا لگا رہنے لگا، بوڑھے جوان عورتیں بچے جوک در جوک اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ دوسرے دن صبح کو شیدو جل پری کو لے کر مسجد کے ملا کے پاس پہنچا، وہ ان دونوں کا نکاح پڑھا دے۔ ملا جل پری کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولے، شیدو، تو اس مچھلی سے شادی نہیں کر سکتا، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آدمی نے مچھلی سے شادی کی ہو۔ شیدو سٹ پٹا کر بولا، حضور مولانا صاحب، یہ کوئی رہو یا سنگھاڑا مچھلی نہیں ہے، یہ جل پری ہے، میری قسمت کہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ بھلا سوچئے تو صحیح، اس سے شادی کر کے میں کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ میں پھر کہتا ہوں، ملا جی بولے، کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ جانور ہے اور تم انسان ہو۔ شیدو جھلا کر بولا، آپ اسے جانور کہہ رہے ہیں؟ ذرا اس کے چہرے کی طرف تو دیکھیے، آہا، کتنا بھولا اور خوبصورت چہرہ ہے، مانو 14ویں رات کے چاند کی حسین کرنیں کسی شفاف دریا کی طرح۔ بس بس، ملا جی جھنجھلا گئے، مان لیا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مان لیا کہ یہ سورج چاند اور تمام ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس سے بیاہ نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری خیر اس میں ہے کہ اسے واپس دریا میں چھوڑا۔ ایک بات اور، صرف آخری بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں۔ شیدو کچھ سوچ کر بولا، آپ میری حالت سے اچھی طرح واقف ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس جل پری سے شادی کر لوں تو میری زندگی بن جائے گی، سمندر کی تمام دولت میرے قبضے میں آ جائے گی، ہیرے جواہرات موتی۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیجئے، میں آپ کو نہال کر دوں گا۔ خیر یہ اور بات ہے، ملا جی بولے، خدا مجھے معاف کرے، میں تمہارا نکاح پڑھائے دیتا ہوں،
دونوں کی شادی ہو گئی۔ شیدو راتوں رات مالدار ہو گیا۔ اس نے ایک نہایت شاندار مکان بنا لیا اور دونوں میاں بیوی آرام سے اس میں رہنے لگے۔ 3 سال گزر گئے۔ اب شیدو 3 خوبصورت بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ اس عرصے میں جل پری نے کبھی بھولے سے بھی اسے اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی دنیا کو بالکل بھول چکی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ٹوپی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا، جسے شیدو نے ایک الماری کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اتفاق کی بات انہی دنوں شیدو کو گاؤں کے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی اور وہ کچھ دنوں کے لیے سفر پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جل پری نے سوچا کافی عرصے سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی، لاؤ جب تک وہ آئیں میں گھر کی جھاڑ پونچھ ہی کر دوں۔ اس نے سارا سامان باہر نکالا اور ایک ایک کر کے دیواروں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جب جھاڑتی پہنچتی اس الماری کے پیچھے پہنچی جس کے پیچھے ٹوپی چھپائی رکھی تھی تو لپک کر ٹوپی کھینچ لی اور ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کی دنیا پھر گئی۔ وہ موجیں مارتا سمندر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں۔ وہ سوچنے لگی خدا جانے میرے ماں باپ کس حال میں ہوں گے، میری جدائی انہوں نے کس طرح برداشت کی ہوگی، میری سہیلیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ ایک بار، صرف ایک بار ان سے ملاؤں، پھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مشکل سے 1 دن ہی صرف ہوگا، شیدو کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے بچوں کو پیار کیا، سینے سے لگایا اور ٹوپی اوڑھ کر ایک دم دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پورے 3 سال بعد وہ اپنی دنیا میں واپس آئی تھی۔ پانی کی لہروں سے گلے مل مل کر گلے شکوے کر رہی تھی کہ وہ کیوں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مچھلیاں اپنی پیاری شہزادی کے گرد خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ وہی جل پری ہے۔ وہ کبھی زمین پر نہیں گئی اور اس نے کبھی آدم ذات سے شادی نہیں کی۔ وہ پانی کی بیٹی ہے اور پانی ہی میں رہے گی۔ شیدو اور ننھے بچے اسے خواب معلوم ہو رہے تھے، بھولا ہوا سا خواب۔ وہ بڑی آزادی اور بے فکری سے تیرتی ہوئی اپنے محل کی طرف جا رہی تھی۔ شیدو گھر آیا۔ گھر تو تھا مگر گھر کی رانی نہ تھی۔ بڑا بچہ توتلی زبان سے بولا، ابا امی پانی میں ڈوب گئیں۔ بس، اور شیدو دھم سے زمین پر گر پڑا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ شیدو مچھیرا ندی کے کنارے سر پکڑ کر گھنٹوں اٹھتی ہوئی موجوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے پاس ہی ریت میں تینوں بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب کبھی جل پری واپس نہیں آئے گی، مگر شیدو نا امید نہیں۔ اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے ننھے منھے بچوں کو دیکھنے ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔